السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ان دونوں کا موازنہ کریں گے۔ ہم جملہ فعلیہ کا جملہ اسمیہ کے ساتھ یا جملہ اسمیہ کا جملہ فعلیہ کے ساتھ۔ اب فعل کی استعمال کے لحاظ سے دو اقسام بنتی تھیں جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم ایسا فعل جو فاعل کی اپنی ذات تک محدود رہے، اور فعل متعدی ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے۔ تو یہاں پہ میں ایک فعل متعدی لکھتا ہوں، ضربہ، اس کا معنی اس نے مارا۔ اب یہاں پہ اس نے مارا یہ خالی فعل ہے، صرف فعل ہی ہے، تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ صرف فعل ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان میں ہم نے پڑھا تھا 13 ضمیریں، ان میں 2 چھپی ہوئی ضمیریں تھیں اور 11 ظاہر تھیں۔ جو چھپی ہوئی ضمیریں تھیں وہ مذکر کے پہلے صیغے میں اور مؤنث کے پہلے صیغے میں تھیں۔ تو یعنی ضربہ جو ہے یہ فعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے، اور اس کے اندر تھی ضمیر چھپی ہوئی ہوا کی ضمیر، اس کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی تھی۔ تو جب ہم اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو باہر نکال لیں گے، اس ضمیر کو ہم نے باہر نکال لیا تو یہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا جو ہے یہ اسم ہے، یہ اس میں ضمیر ہے اور اس میں معرفہ کی کس اقسام میں سے ہے، اور یہ اسم میں آتا ہے۔ تو یہ بطور یہاں پہ مبتدا آ رہی ہے ضمیر، اور یہاں پہ فعل بطور خبر ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل بطور خبر آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہوا نہیں تھی ضمیر، یہاں پہ ضربہ صرف تھا، اس نے مارا، تو تب تک یہ جملہ فعلیہ تھا۔ جب ہم نے اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو باہر نکالا تو وہ ضمیر بطور مبتدا آ گئی، اور یہ جو فعل تھا یہ جملہ یہ بن گیا، خبر اس کی بن گئی، فعل بطور خبر۔ تو اب اس کا مطلب ابھی بھی اس کا مطلب یہی رہے گا، اس نے مارا، کیونکہ ہوا کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے یا اس نے، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ پہلے جملہ فعلیہ تھا، ضربہ، ضمیر باہر نکالی تو جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب میں یہاں پہ کچھ جملے لکھتا ہوں۔ اس نے مارا، حامد نے مارا، حامد نے محمود کو مارا، حامد نے اس کو مارا، اور اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ پانچوں کے پانچوں جملے بالکل الگ الگ ہیں۔ اس نے مارا، حامد نے مارا، حامد نے محمود کو مارا، حامد نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا۔ اب ہم ان کی جب عربی بنائیں گے تو اس نے مارا، اس کا معنی تو آ گیا ضربہ، جو یہ والا تھا، ضربہ ایسا فعل جس میں فاعل ظاہر نہ ہو، یعنی فاعل ظاہر میں نے بتایا تھا کہ جو فعل کے بعد، فعل ماضی معروف کے بعد، فعل معروف کے بعد ایسا اسم جو فاعلی حالت میں ہو وہ فاعل ظاہر کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایسا فعل جس کے آگے فاعل ظاہر کوئی فاعل ظاہر نہ ہو وہ کہلاتا ہے فعل با فاعل۔ کیوں فعل با فاعل کہلاتا ہے؟ کیونکہ کام کرنے والا اسی کے اندر موجود ہے، وہ ظاہر تو نہیں ہے کام کرنے والا، لیکن اسی کے اندر موجود ہے جو یہاں پہ ضمیر کی شکل میں باہر نکلا تھا۔ تو یہ اس طرح کا فعل کہلاتا ہے فعل با فاعل۔ ضربہ اس نے مارا۔ اب آگے ہے حامد نے مارا، تو ضربہ حامدن۔ اب یہاں پہ ہے حامد نے مارا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ فعل معروف کے بعد اسم فاعلی حالت کا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جو ہے اسم یہ فاعل ظاہر ہے۔ تو اب یہ ضربہ فعل با فاعل نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کے اندر کا جو اسم تھا یعنی کام کرنے والا، مارنے والا تھا، وہ حامد فاعل ظاہر کی شکل میں باہر آ گیا۔ تو حامد نے مارا، ضربہ حامدن۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ کس کو مارا، تو آگے مفعول کی ضرورت پڑی، تو آیا حامد نے محمود کو مارا، تو یہاں پہ محمود مفعول استعمال ہوا، تو بن جائے گا ضربہ حامدن محمودن، ضربہ حامدن محمودن۔ ضربہ فعل، حامدن اس کا فاعل ظاہر یعنی کام کرنے والا، اور محمودن یہ مفعول، اور کون سا؟ مفعول بھی، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی ایسا مفعول جو فعل کے ساتھ آئے، ضربہ حامدن محمودن، جس کے اوپر کام واقع ہوا ہو وہ مفعول بھی کہلاتا ہے۔ ضربہ فعل یہاں پہ، حامدن فاعل ظاہر، اور محمودن مفعول، کون سا؟ مفعول بھی۔ اگلا جملہ ہے حامد نے اس کو مارا۔ تو پہلے دیکھیں حامد نے مارا، ضربہ حامدن، ضربہ حامدن۔ اب یہاں پہ یہ تو ہو گیا حامد نے مارا۔ اب اس کو جو ہے یہاں پہ یہ مفعول ہے ضمیر کا،
یعنی یہ مفعول ضمیر کی شکل میں آیا. تو میں نے قاعدہ یہ بتایا تھا کہ اگر مفعول ضمیر کی شکل میں موجود ہو، یہاں پہ ضمیر ہے مفعول، اگر مفعول ضمیر کی شکل میں موجود ہو تو وہ فاعل ظاہر سے پہلے فعل کے ساتھ جڑ کر آتا ہے مفعول، یعنی اس کی ضمیر جڑ کے آتی ہے. تو یہاں پہ اس کو جو ہے یہ ہو کی ضمیر استعمال ہوگی، تو یہاں پہ بن جائے گا ضربہ، ضربہ حامد. یہاں پہ یہ فعل ہے، یہ فعل کا فاعل ظاہر ہے حامد، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ مفعول ہے، مفعول بہ، کیونکہ یہ ضمیر کی شکل میں تھا مفعول تو فاعل ظاہر سے پہلے فعل کے ساتھ جڑ کے آ گیا. حامد نے اس کو مارا، ضربہ حامد. آخری جملہ ہے اس نے اس کو مارا. پہلے دیکھیں اس نے مارا، اس نے مارا. اب یہاں پہ اس کو یہ بھی ضمیر ہے تو یہ اس میں فاعل ظاہر، کوئی فاعل ظاہر نہیں ہے، یہ فعل با فاعل ہے کیونکہ اس میں فاعل ظاہر نہیں تھا، تو اس کے ساتھ ضمیر ایسے ہی جڑ کے آ جائے گی. اس نے مارا اس کو، تو ضربہ اس نے مارا ہو اس کو، ضربہ ہو اس نے اس کو مارا. یہاں پہ یہ فعل ہے اور ہو ضمیر یہ مفعول بہ ہے. تو یہ فعل کی کئی اقسام جو اس طرح استعمال ہو جاتی ہیں، ضمیر کے ساتھ، ضمیر کے بغیر، فاعل ظاہر کے ساتھ، فاعل ظاہر کے بغیر. اب ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں کچھ جملے لکھتا ہوں. استاد نے مارا، ضرب المعلم، ضرب المعلم، استاد نے مارا. یہ یہاں پہ جملہ فعلیہ کیونکہ یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ظاہر ہے. اب آگے استاد نے مارا، آگے دو استادوں نے مارا، تو اس کا جو ترجمہ بن جائے گا وہ بنے گا ضرب المعلمان، کیونکہ معلم یہ واحد ہے، جب تثنیہ میں جائے گا دو کے لیے تو آ جائے گا ضرب المعلمان، ضرب المعلمان. اب یہاں پہ معلمین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ معلمین جو ہے وہ مفعولی حالت میں چلا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ فاعل ظاہر ہے، کام کرنے والا، تو کام کرنے والے کی پہچان ہے، اس کا اعراب فاعلی حالت کا ہی ہوگا. تو یہاں پہ پیش فاعلی حالت کا اعراب ہے اور یہاں پہ آنی جو آواز ہے یہ فاعلی حالت کا اعراب ہے. ضرب المعلمان، دو استادوں نے مارا. آگے استادوں نے مارا یعنی بہت سے استادوں نے مارا، تو بن جائے گا ضرب المعلمون. یہاں پہ بھی معلمین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ جمع میں مفعولی حالت کا اعراب بن دیتا ہے، لیکن یہ فاعل ظاہر ہے تو اونا جو آواز ہے یہ فاعلی حالت کی ہی آواز ہے. اس کے مطابق ضرب المعلمون، بہت سے استادوں نے مارا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ المعلم واحد، المعلمان تثنیہ، المعلمون جمع، لیکن یہ تینوں واحد تثنیہ جمع استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو فعل ہے ضربہ ضربہ ضربہ، تینوں میں فعل کا پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے. جب واحد تھا تب تو واحد کے لیے استعمال ہوا، جب یہاں پہ تثنیہ ہوا فاعل ظاہر تب بھی یہاں پہ ضربہ یہ واحد کا صیغہ ہی استعمال ہوا. یہاں پہ جب جمع ہوا المعلمون تو تب بھی یہاں پہ پہلا صیغہ ہی استعمال ہوا واحد کا، نہیں تو یہاں پہ آنا چاہیے تھا ضربہ، کیونکہ دوسرا صیغہ ضربہ ضربہ اور تیسرا صیغہ ضربو جمع کے لیے، تو یہاں پہ تو وہ آنے چاہیے تھے، لیکن یہاں پہ تینوں میں پہلا پہلا صیغہ استعمال ہوا. تو قاعدہ یہ بنتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر، جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل کا پہلا صیغہ ہی لایا جاتا ہے، فعل کا پہلا صیغہ لایا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ المعلم واحد، تثنیہ اور یہ جمع، لیکن جو فعل کا صیغہ ہے وہ تینوں میں پہلا پہلا استعمال ہوا ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر فاعل ظاہر جملہ فعلیہ میں واحد، تثنیہ یا جمع ہو تب بھی فعل کا پہلا صیغہ لایا جاتا ہے، مذکر کا مذکر کے مطابق، مؤنث کا مؤنث کے مطابق. ابھی ہم مؤنث کا بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے اس کا جملہ اسمیہ بنائیں گے ہم. تو یہاں پہ جملہ اسمیہ اس کا بنانے کے لیے، یہ جملہ فعلیہ تھا کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا جملہ اسمیہ بنائیں گے تو اسم کو پہلے لے آئیں گے، فعل کو بعد میں رکھ لیں گے. تو جو اسم ہوگا وہ مبتدا بن جائے گا، جو فعل ہوگا وہ فعل بطور خبر آ جائے گی، فعل بطور خبر آ جائے گا. تو یہاں پہ ضربہ کا ضربہ اس کو ہم بعد میں لے جائیں گے تو بن جائے گا المعلم ضربہ. یہاں پہ دیکھیں یہ واحد ہے المعلم، اور یہ معرفہ جو مبتدا کی پہچان ہے، فاعلی حالت بھی ہے، تو یہ مبتدا اور یہ ضربہ فعل بطور خبر. یہاں پہ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، استاد نے مارا، یہاں پہ بھی استاد نے مارا، لیکن یہاں پہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ، یہاں پہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ. یہ ہے المعلم ضربہ، ایک استاد نے مارا کیونکہ یہاں پہ واحد ہے. اب یہاں پہ آگے جائے گا دو استادوں نے مارا،
اس کا جملہ اسمیہ بن جائے گا المعلمانی ضربا، دو استادوں نے مارا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تو فعل کا پہلا صیغہ ہی لایا گیا، اگرچہ تثنیہ تھا یہاں پہ، لیکن یہاں پہ جملہ اسمیہ میں کیا ہوا، یہاں پہ تثنیہ تو تھا ہی کیونکہ الف لام لگا ہوا معرفہ کی پہچان، اور الف لام لگا ہوا، اور یہ فاعلی حالت کی آواز ہے جو کہ مبتدا کی پہچان۔ آگے اس کا جو فعل آیا، اس کی جو خبر آئی ہے وہ فعل آیا، فعل بطور خبر آیا، تو وہ اس کے مطابق آیا اپنے مبتدا کے مطابق، یعنی جملہ فعلیہ میں یہ تھا کہ فاعل ظاہر جو تھا یہ تثنیہ تھا یا جمع تھا، تب بھی فعل کا پہلا صیغہ استعمال ہوا، لیکن جملہ اسمیہ میں جو فعل ہے وہ مبتدا کے مطابق استعمال ہوگا، جس طرح یہاں پہ المعلمانی، دو استاد، ضربا، ان دونوں نے مارا، تو المعلمانی ضربا، دو استادوں نے مارا۔ اسی طرح جمع میں بھی ہوگا، یعنی المعلمون مبتدا جمع میں ہے تو یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ لایا جائے گا جو کہ فعل بطور خبر ہوگا، تو یہ بن جائے گا المعلمون ضربوا، یہ مبتدا اور یہ فعل بطور خبر جو کہ اس کا تیسرا صیغہ ضربا، ضربا، ضربوا، کیونکہ یہاں پہ مبتدا آ رہا ہے جمع میں اور اسی کے مطابق اس کی خبر آئی ہے جو کہ فعل تھا، یہاں پہ تثنیہ تھا اسی کے مطابق اس کی خبر فعل ہے، لیکن یہاں پہ فاعل ظاہر جمع، تثنیہ یا واحد، لیکن فعل کا پہلا صیغہ ہی استعمال ہوا، تو یہ مذکر کے مطابق ہے۔ اب یہاں پہ پہلے تھا استاد نے مارا، اب یہاں پہ مونس کے مطابق آ جائے گا استانی نے مارا، تو اس کا جو جملہ فعلیہ بنے گا وہ مونس کا پہلا صیغہ لایا جائے گا کیونکہ استانی مونس ہے، تو وہ صیغہ بنتا ہے ضربت، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت۔ آگے استانی ہے تو اس کا پہلے واحد مذکر میں تھا المعلمو، لیکن استانی مونس ہے تو آ جائے گا المعلماتو، المعلماتو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حمزۃ الوصل بن جائے گا، اس کی حرکت گر جائے گی، تو قاعدہ یہ ہے تجوید کا کہ اگر دو جزمیں اکٹھی آ جائیں، یہاں پہ تا اور لام کی جزمیں اکٹھی ہیں کیونکہ حمزہ بھی اس میں نہیں پڑھا جا رہا، تو اگر دو جزمیں اکٹھی آ جائیں تو جو پہلی والی جزم ہے وہ حرکت لے جاتی ہے، اور جو اس سے پہلے والا حرف ہے اس کے مخالف میں، تو زبر ہے اس سے پہلے والا حرف، تو اس کے نیچے آ جائے گی زیر اور یہ جزم ختم ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا ضربت المعلماتو۔ یہ اس کا ترجمہ بن گیا استانی نے مارا، یعنی واحد میں ایک استانی نے مارا۔ اب جب اس کا تثنیہ بنے گا دو استانیوں نے مارا، تو جملہ فعلیہ میں فعل کا پہلا صیغہ استعمال ہوگا، یعنی مونس کا پہلا صیغہ استعمال ہوگا، اگرچہ فاعل ظاہر جو ہے وہ تثنیہ میں بھی ہو، تو بن جائے گا ضربت المعلمتانی، ضربت المعلمتانی، دو استانیوں نے مارا۔ یہاں پہ المعلمتانی فاعل ظاہر ہے تثنیہ میں، لیکن اس کا جو صیغہ ہے وہ مونس کا پہلا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اب جب جمع میں جائے گا تو بن جائے گا ضربت المعلماتو، ضربت المعلماتو، یعنی بہت سی استانیوں نے مارا۔ یہ آتن جو ہے یہ مونس میں جمع کی آواز ہے، تو شروع میں الف لام لگ گیا تو تنوین ختم ہو گئی، تو ضربت المعلماتو، یہاں پہ بھی یہ جمع ہے لیکن مونس کا پہلا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے، وہی قاعدہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ بھی۔ اب اس کا جو جملہ اسمیہ بنے گا تو فعل بطور خبر آ جائے گا، اور یہ جو فاعل ظاہر ہے یہ مبتدا بن جائے گا، تو بن جائے گا المعلمۃ ضربت، المعلمۃ ضربت۔ یہاں پہ مبتدا الف لام اور فاعلی حالت، یعنی معرفہ اور فاعلی حالت، اور یہ ضربت جو ہے فعل بطور خبر آ گیا، یعنی مونس کا پہلا صیغہ، کیونکہ یہاں پہ یہ مبتدا جو ہے واحد ہے۔ آگے تثنیہ میں جائے گا دو استانیوں نے مارا، تو آ جائے گا المعلمتانی ضربتا، وہاں پہ جو فعل ہے، جو فعل بطور خبر آ رہا ہے وہ اپنے مبتدا کے مطابق تثنیہ ہی استعمال ہوگا، المعلمتانی ضربتا، کہ ضربتا جو ہے یہ مونس میں تثنیہ کا صیغہ، ضربت، ضربتا، دو استانیوں نے مارا، یہاں پہ یہ مبتدا فعل بطور خبر، اور یہ جو فعل ہے اس کا صیغہ اسی کے مطابق یعنی مبتدا کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ آگے جمع میں المعلماتو، یہاں پہ ضربت المعلماتو تھا، جملہ اسمیہ میں بن جائے گا المعلماتو جمع، تو جو جمع کا مونس کا صیغہ وہ استعمال ہوگا، تو بن جائے گا المعلماتو ضربنا، المعلماتو ضربنا۔ یہاں پہ یہ مبتدا فعل بطور خبر، اور فعل کا کون سا صیغہ، اپنے مبتدا کے مطابق جمع کا صیغہ مونس میں، تو یہ ہے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں فرق۔
ان دونوں کا موازنہ آج ہم نے کیا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ ہم نے اسم بلحاظ جنس میں پڑھا تھا کہ مؤنث سماعی کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ اس کے آخر میں کوئی قیاسی نشانی نہیں ہوتی، نہ گولتا ہوتا ہے، نہ الف مکسورہ اور نہ ہی الف ممدودہ، تو اس کو پہچاننے کے لیے ہم نے اس میں معرفہ کی 4 اقسام ان کا استعمال کیا تھا، یعنی اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ اور اس میں منادہ۔ ان چاروں اس معرفہ کی اقسام کے ساتھ ہم مؤنث سماعی کی پہچان کر سکتے ہیں، جیسے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ابھی ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے اور آگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو ہا ہمیں بتا رہا ہے جو نارن آگ ہے یہ مؤنث ہے۔ تو اسی طرح یہ تھے 4 طریقے مؤنث سماعی کو پہچاننے کے لیے۔ اب جو 5واں طریقہ ہے مؤنث سماعی کو پہچاننے کا وہ ہے فعل کا صیغہ۔ فعل کا صیغہ یعنی جس اسم کے ساتھ فعل کا مذکر کا صیغہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی مذکر، لیکن ایسا اسم جو مؤنث میں ہے، مؤنث سماعی میں ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس میں معرفہ کی 4 اقسام، ضمیر، اشارہ، موصولہ اور منادہ، یا پھر فعل کے صیغے سے جو کہ وہاں پہ مؤنث کا استعمال ہوا ہوگا، جیسے حبطت اعمالہم۔ اب یہاں پہ دیکھیں اعمالہم مرکب اضافی ہے، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، ہم ضمیرہ جڑ کے آنے والی اضافی حالت کی مضاف الیہ کی جگہ پہ، ان کے اعمال، اعمالہم ان کے اعمال۔ اب یہ حبطت جو ہے یہ ہے ضربت کی طرح، لیکن یہاں پہ جو عین کلمہ یہ زیر لا رہا ہے، جیسے یہاں پہ فعلہ اور فاعلہ زیر لا رہا ہے یہاں پہ، تو یہ تھا واحد میں مذکر میں حبطہ، حبطہ مؤنث کے پہلے صیغے میں جا کے بن گیا حبطت، کیونکہ آخر میں تا کا استعمال ہوا آخر میں مؤنث کے صیغے کے لیے۔ تو یہاں پہ اعمالہم، اگر اعمالو کو فعل کے لحاظ سے دیکھیں یعنی حبطت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اعمالو اس کا فاعل ظاہر ہے، اعمالو حبطت کا فاعل ظاہر ہے، کیونکہ اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، اس کا اعراب پیش آ رہا ہے، فعل معروف کے بعد فاعلی حالت کا اسم ہے، تو اس کا مطلب یہ جو اعمال ہیں یہ مؤنث کا صیغہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اعمال جو ہیں مؤنث ہیں، کیونکہ آخر میں ان کے کوئی قیاسی نشانی نہیں ہے، آخر میں کوئی قیاسی نشانی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں معرفہ کی اقسام کا، یعنی اس میں معرفہ کی اقسام استعمال ہوئی ہیں ان میں۔ تو ہم نے فعل کے مؤنث کے صیغے سے پہچانا کہ جو اعمال ہیں یہ کیا ہیں، یہ مؤنث ہیں۔ اور آگے ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی ان کے اعمال، یہاں پہ یہ مذکر کی ہے لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی پہچان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ مؤنث کے صیغے کے ساتھ ہم نے اس کی پہچان کی ہے مؤنث سماعی کی کہ کون سا اسم مؤنث ہے۔ یہاں پہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔